الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ایمان والوں پر خدا تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور سرخروئی کے لیے ہمیں ایک ایسا پیغمبر، ایک ایسا نبی اور رسول عنایت فرمایا جن کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. کائنات میں جو بہترین صفات ہو سکتی ہیں وہ اپنے کمال کے ساتھ اگر کسی کی ذات میں موجود تھیں تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی بہترین صفات، ایسے بہترین اخلاق، ایسا مضبوط کردار، ایسی بے عیب اور پاکیزہ زندگی ساری کائنات کے انسانوں میں، مصلحین میں، مفکرین میں، دنیا کے قائدین میں اگر آپ ڈھونڈیں گے آپ کو نہیں ملے گی. ساری کائنات کو بنانے والے نے جب یہ بات فرما دی اور قسم کھا کر ارشاد فرمائی کہ نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور جو کچھ قلم سے لکھتے ہیں. اور اس قسم پر بھی آپ غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، قلم کی قسم کھائی، ان چیزوں کی جنہیں لکھا جاتا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ انک لعلی خلق عظیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے بہترین اخلاق والے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا کہ ساری دنیا کی لکھی ہوئی تاریخ کو، ساری دنیا میں پیدا ہونے والے عزت والے، احترام والے، اقتدار اور حکومت والے، علم والے، بزرگی والے تمام انسانوں کی سیرت پڑھو. قلم سے جو کچھ لکھ دیا گیا اس سارے ذخیرے کو کھنگالنے کے بعد اور تمام دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کی سیرت اور ان کا کردار پڑھنے کے بعد تم اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ سب سے بہترین اخلاق اگر کسی کے ہیں تو وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نون والقلم وما یسطرون، قسم کھا کر فرمایا کہ سب سے بہترین اخلاقات ہیں. صورت تیری تصویر کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنا کر اور تمام صفات کمال درجے میں آپ کی ذات میں پیدا کر کے اب یہ کہہ دیا گیا کہ ساری کائنات کے لیے اگر نمونہ کسی کی ذات ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ اگر کسی کی زندگی میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی امیر کی ہو یا غریب کی، زندگی حاکم کی ہو یا محکوم کی، زندگی عالم کی ہو یا جاہل کی،
زندگی تنگی کی ہو یا کشادگی کی، زندگی گھر کے اندر کی ہو یا گھر کے باہر کی، خلوت و جلوت میں، امیر و غریب کے لیے، عالم اور جاہل کے لیے، بادشاہ اور رعایا کے لیے، تنگ دست نادار اور غنی اور مالدار کے لیے، کائنات کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے لیے، اگر کسی کی زندگی میں نمونہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سخت ترین حالات میں بھی ڈالیں گے، ایسا وقت بھی آیا کہ پورا عرب آپ کا مخالف ہے، آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، جہاں آپ پیدا ہوئے پلے بڑھے، جہاں آپ کے ماں باپ نے زندگی گزاری، آپ کا خاندان آباد تھا، جہاں خدا کا پاکیزہ گھر تھا، جس بستی کی گلیوں سے، جس بستی کے در و دیوار سے آپ مانوس تھے، 53 سال تک جہاں آپ نے زندگی گزاری تھی، آپ کو اسی وطن کو چھوڑ کر بے بسی کی حالت میں نکلنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب پریشانی اور بے بسی کے عالم میں نکلے تو آپ نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر، جہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا ما اطیبک من بلد واحبک الی، مکہ مکرمہ تو کتنا پیارا شہر ہے، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، لولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، قسم خدا کی اگر میری قوم کے لوگ مجھے تجھ سے نہ نکالتے تو میں تجھ کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں آباد نہ ہوتا۔ آپ یہ فرماتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ وطن چھوڑ کر جانا، اپنی بستی کو چھوڑ کر جانا، مانوس آبادی کو ایک دم ترک کر دینا، یہ معمولی قربانی نہیں، ایسا سخت وقت تھا کہ آپ کے کو زندہ یا مردہ لانے پر 100 سرخ اونٹ انعام مقرر کر دیا گیا۔ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق ہیں جن کے ساتھ آپ غار ثور میں جا کر پناہ لیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کے قدم غار تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ دشمن سر پر کھڑا ہے، اگر یہ جھک کر بھی دیکھ لیں گے ہم کو پا لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس سخت ترین حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر خطرہ محسوس کر کے گھبرا گئے، لیکن ساری کائنات کے لیے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے ایک نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیش کرنا تھا کہ جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، جب سارے دروازے بند ہو جائیں، جب کہیں سے کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب ہلاکت اور بربادی کھلی آنکھوں سے دکھائی دینے لگے، اس وقت بھی ایمان والے کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہوگا، اور وہ کہے گا تو یہ کہے گا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرنا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث پاک میں ہے ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، جب حضرت ابو بکر نے کہا کہ دشمن آ چکے ہیں اور یہ اگر جھک کر بھی دیکھیں گے ہم کو پا لیں گے، حضور نے فرمایا ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ خطرناک لمحہ کائنات کے تمام اہل ایمان کو یہ بتاتا ہے کہ جب زمین کے تمام دروازے بند ہو جائیں اس وقت بھی مومن یہ سمجھتا ہے کہ زمین کے دروازے بند ہوئے ہیں، آسمان کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی قوت پر اعتماد اور بھروسہ کس کو کہتے ہیں؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ انبیاء علیہ السلام کی زبان سے قرآن میں کہلوایا گیا کہ ہم اللہ کی ذات پر کیوں بھروسہ نہ کریں، حالانکہ وہی تو ہے جس نے ہمیں راستوں کی ہدایت دی ہے، اور اگر کوئی تکلیف خدا کے راستے میں آتی ہے ہم اس کو برداشت کریں گے، اور اعتماد کرنے والوں کو تو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ آج ملک کے ان مشکل حالات میں بھی ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تشویش اور اندیشے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے،
ہمیں بزدلی اور مایوسی کے راستے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان کافروں اور مشرکوں کی طرح اور دنیا کی ان قوموں کی طرح نہیں ہیں جو تھوڑے سے بادل دیکھ کر اور معمولی طوفان دیکھ کر ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ہم اس پیغمبر کی امت ہیں جنہوں نے ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود یہ کہا تھا کہ لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری واللہ ما ترکت هذه الدعوہ، اگر دنیا کے لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں گے تب بھی میں اللہ کے دین کی دعوت کو چھوڑوں گا۔ راستہ متعین ہے۔ ساری دنیا کی ساری طاقتیں اور حکومتیں اگر ہمارے راستے میں آ جائیں تو ہمارے لیے صرف دو راستہ ہے، یا تو عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کے راستے میں موت کو قبول کر لینا، اور یا تو دشمنان دین کو خدا کی قوت اور اس کے قہر کے ذریعے مغلوب کر دینا۔ تیسرا راستہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ دنیا دار قومیں ہتھیار ڈال سکتی ہیں، مومن کا یہ شیوا اور شعار نہیں ہے۔ افسوس ہے ان مسلمانوں پر، افسوس ہے ان داڑھی ٹوپی رکھنے والے، ان مولوی نما مسلمانوں پر جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمانوں کا قائد، رہبر اور رہنما تصور کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمانوں میں کسی امتیازی مقام پر سمجھتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑے سے حالات آنے پر اپنے آپ کو اس طرح بدل لیتے ہیں گویا کہ ایمان کی کوئی رمق ان کے دل میں موجود نہیں ہے۔ سونے کے سکوں کی جھنکار پر بک جانا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ حالات کے دباؤ میں ہتھیار ڈال دینا یہ صاحب ایمان کا شیوا اور شعار نہیں ہے۔ ہمیں آخری وقت تک اس عزم کے ساتھ جینا ہے، ہمیں آخری وقت تک اس ارادے کے ساتھ جینا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حالات کا مقابلہ کیا، صبر کے ساتھ، عزم کے ساتھ، قوت ارادی کے ساتھ، بزدلی اور مایوسی کے بغیر، اور اس یقین کے ساتھ کہ فتح آخری ہماری ہونی ہے۔ شکست کا کوئی تصور اللہ کے راستے میں نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان بظاہر دنیا کے اعتبار سے ناکامیاب بھی ہوتا ہے تو وہ دنیا دار انسان ہوگا جو اپنے آپ کو ناکامیاب تصور کرے گا۔ مسلمان تو اپنا سب کچھ ہار کر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لٹا دی۔ حضرات صحابہ نے مرتے دم کیوں کہا تھا فزت ورب الکعبہ، کہ کعبہ کے پروردگار کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ جہاد ہو رہا ہے، لڑائی لڑی جا رہی ہے، زخموں سے چور ہو گئے، زمین پر گر رہے ہیں، قاتل کے سامنے کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کہ کعبہ کے پروردگار کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کافر سوچتا ہے کہ یہ شخص اپنا سب کچھ ہار کر دنیا سے جا رہا ہے، یہ کون سی کامیابی ہے؟ اس کے بعد اس کے دل میں یہ تجسس، یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اسلام کو سمجھوں، بالآخر مسلمان ہو جاتا ہے۔ کلمۃ قتیل کان سببا لاسلام القاتل، ایک مرنے والے شخص کا جملہ، دنیا سے رخصت ہو جانے والے کا جملہ قاتل کے لیے اسلام لانے کا سبب بن جاتا ہے۔ فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے پروردگار کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی ہمارے لیے اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا دینے میں بھی ہے۔ سب کچھ لٹا کے راہ شوق میں اہل دل یوں سمجھتے ہیں کہ کونین کی دولت پا گئے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے کے بعد مسلمان اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کے راستے میں قربان کر دیا۔ لوجدت ان اقتل فی سبیل اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں، آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ تمنا ظاہر کی۔ جس کو خدا سے محبت ہوگی وہ اللہ کے راستے میں موت کو مصیبت نہیں نعمت تصور کرے گا، وہ اللہ کے راستے میں جان قربان کر دینے کو اپنے لیے اعزاز سمجھے گا۔ لوجدت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں چاہتا ہوں خدا کے راستے میں مجھ کو موت آئے، میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں شہادت پا کر رخصت ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بار بار دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اللہ مجھ کو موت دینا تو شہادت کی موت دینا، اور مجھ کو اپنے پیغمبر کے شہر میں وفات عطا کرنا، واجعل موتی ببلد رسولک، مدینے کی موت عطا کرنا اور شہادت کا مقام عطا کرنا۔
شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہرائی۔ تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن۔ عبداللہ ابن حذافہ تابعین کی جماعت میں حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں ایک لشکر کے امیر بنا کر بھیجے گئے تھے عیسائیوں نے ان کی جماعت کو گرفتار کر لیا۔ یہ بہت حسین و جمیل طاقتور صحت مند شخص تھے۔ عیسائی بادشاہ کی نظر پڑی، اس نے چاہا کہ انہیں اپنے دین میں داخل کرے، پیشکش کی کہ اگر تم عیسائی ہو جاؤ گے تو آدھی سلطنت دے دوں گا، اپنی لڑکی سے نکاح کر دوں گا۔ بڑی پیشکش اس نے کی، لیکن حضرت عبداللہ نے ٹھکرا دی۔ اس نے دھمکی دی، انہوں نے نظر انداز کر دیا، یہاں تک کہ بادشاہ نے غصے میں آ کر ایک بڑے برتن میں خوب سارا تیل کھولایا اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو ان کی نگاہ کے سامنے اس میں ڈال دیا گیا۔ چند سیکنڈ میں اللہ کے اس بندے کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا، خدا کو پیارے ہو گیا۔ آپ تصور کیجئے، بھرے دربار میں انسانوں کے سامنے ایک شخص کو ایسی سزا دی گئی۔ پھر عبداللہ ابن حذافہ سے اس عیسائی بادشاہ نے کہا تمہارا بھی یہی انجام ہوگا اگر تم ایمان چھوڑ کر عیسائیت قبول نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہر سزا منظور ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اٹھا کر ڈال دیا جائے۔ جب کھولتے ہوئے تیل کے اوپر لائے گئے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے یہ سمجھا کہ موت کو اپنی نگاہ کے سامنے دیکھ کر اب ان کے ارادے میں کچھ کمزوری آ گئی۔ سپاہیوں سے کہا کہ واپس لے آؤ۔ کہنے لگا اب تو تم ہماری پیشکش کو قبول کر لو گے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں موت سے ڈر گیا؟ قسم پاک پروردگار کی، جب مجھ کو جلتے ہوئے تیل پر لایا گیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب چند سیکنڈ کے بعد میری جان اللہ کے راستے میں چلی جائے گی۔ ایک ہی جان ہے، چند سیکنڈ میں خدا کی نظر ہو جائے گی۔ کاش مجھ کو 100 جانیں نصیب ہوتی، 1000 جانیں نصیب ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک اللہ کے راستے میں سب کو قربان کر دیتا۔ صرف ایک جان ہے، اس پر مجھ کو افسوس ہو رہا ہے، اس پر نہیں کہ مجھ کو موت آ رہی ہے۔ بادشاہ متاثر ہو گیا، اس نے کہا کہ اچھا اگر تم میری پیشانی کو چوم لو تو میں تم کو رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ اگر میرے ساتھیوں کو بھی آپ چھوڑنے کا وعدہ کریں تو میں آپ کی پیشانی چوم لیتا ہوں۔ اس نے کہا چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس عیسائی بادشاہ کی پیشانی کو چوما، بوسہ دیا اور اپنے ساتھیوں سمیت رہا کر دیے گئے۔ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پورا واقعہ بیان ہوا۔ مدینہ پاک جب یہ لوگ آئے پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت عمر اتنے خوش ہوئے اس غیرت ایمانی سے، اس حکمت عملی سے اتنے خوش ہوئے کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا حق علی کل مسلم ان یقبل رأس عبداللہ ابن حذافہ، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کو چومے اور بوسہ دے۔ وَأَنَا أَبْدَأُ بِذَلِكَ، اور سب سے پہلے میں ان کی پیشانی کو چوموں گا اور بوسہ دوں گا۔ أَبْدَأُ بِذَلِكَ۔ غیرت ایمانی کیا ہے اس کو سمجھیے۔ حالات کی سختی میں کیا ہم اپنے دین و ایمان سے، یقین کی دولت سے، اللہ اور اس کے پاک رسول کی غلامی سے پیچھے آ جائیں گے؟ کیا ہم حکومتوں کے دباؤ میں، بادشاہتوں اور اقتدار کے چشم و ابرو کے اشارے پر ہم ہار مان لیں گے؟ آپ دیکھیے دنیا کی بڑی بڑی مسلم بادشاہتیں بھی آج ایسی ہیں جو اپنے آپ کو حالات کے دباؤ میں مصلحت اور مصالحت کے راستے پر ڈال دیں۔ وہ یہودیوں کا اعزاز کر رہی ہیں، وہ امریکہ اور اسرائیل کی طاقت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے مفادات کی دنیا ہے، ان کے سامنے دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے سونے چاندی کے ذخائر ہیں۔ ایک سچا مسلمان وہ ہوگا جو آخری دم تک نہ تو کسی قیمت پر خریدا جا سکے گا اور نہ کسی بھی ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا۔ مسلمان کی شان یہ ہے موحد چے برپائے ریزی زرش، چے فولاد ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت ذکر، ہمیں است بنیاد توحید و بس۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں مسلمان وہ ہے
کہ اگر ساری کائنات کی دولت اس کے قدموں پر لا کر ڈال دو یا فولاد سے بنی ہوئی تلوار اس کی گردن پر رکھ دو، یعنی لالچ اور خوف دونوں ہتھیاروں کو آزما لو، امید و حراسش نباشت ذکاس، اس وقت بھی اس کے لیے امید اور خوف کا سرچشمہ صرف ایک ذات ہوگی اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ ڈرے گا تو اللہ سے ڈرے گا اور امید لگائے گا تو صرف اللہ سے امید لگائے گا۔ سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ خیر التابعین کہلاتے تھے۔ حجاج ابن یوسف جیسے ظالم نے ان کو شہید کیا۔ جب برسر دربار بلوائے گئے تھے، بہت تفصیلی واقعہ ہے، صرف ایک ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں۔ جب بلوائے گئے، حجاج ابن یوسف نے کہا کہ میں تجھ کو تیری گستاخیوں کی وجہ سے اور حکومت پر تنقید کی وجہ سے قتل کر دوں گا۔ حضرت سعید ابن جبیر نے کہا اگر مجھ کو یہ یقین ہوتا کہ موت اور زندگی تیرے ہاتھ میں ہے تو خدا کو چھوڑ کر میں تیری عبادت کرنے لگ جاتا۔ موت اور زندگی تیرے اختیار میں نہیں ہے، موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ زندگی اور موت کا خالق اللہ ہے، زندگی اور موت اللہ کے دست قدرت میں ہے، عزت و ذلت کے پیمانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین حالات میں یہ نمونہ پیش کیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر جب آپ اقتدار کی بلندیوں پر پہنچ گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں، اس پوزیشن میں آ گئے کہ اب آپ مکے کے اور حجاز کے بادشاہ ہیں، مکہ مکرمہ فتح ہوا، جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا وہیں عزت کے ساتھ آپ داخل ہوئے، ہزاروں کا لشکر آپ کے ساتھ ہے۔ آپ قرآن میں پڑھیے، دنیا کے بادشاہوں کے بارے میں کہا گیا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة۔ بادشاہ جب کسی آبادی میں، بستی میں داخل ہوتے ہیں، پوری بستی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، عزت والوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں۔ اقتدار پا کر انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ آپ بادشاہت کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، ایک آدمی کارپوریشن میں کارپوریٹر بن جاتا ہے تو اس کے بول بدل جاتے ہیں، اس کے زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، چلنے پھرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ تھوڑا سا اقتدار پا کر انسان غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، حالانکہ اتنے معمولی منصب پر ہے، اتنے معمولی عہدے پر ہے۔ بادشاہت پا کر لوگوں کے غرور اور گھمنڈ کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب بستی میں داخل ہوتے ہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں، عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بادشاہ بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ دنیا نے کوئی فاتح، کوئی بادشاہ، کوئی شہنشاہ ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہا ہے اور حالت یہ ہے کہ سر جھکا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس حالت میں داخل ہوئے کہ آپ جھکتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی پیشانی اونٹ کی کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے کجاوا رکھا جاتا ہے، اس کی لکڑی سے آپ کی پیشانی مس ہونے لگی، اور آپ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف بیان کرتے تھے، ان نصر عبدہ انجز وعدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ آپ نے اپنے بندے کی مدد کی، آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، آپ نے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ اللہ آپ کی تعریف ہے، آپ کے لیے حمد و ثنا ہے۔ کہاں تو بادشاہ خون بہانا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور کہاں یہ حالت ہے کہ حضور کے لشکر میں ایک صحابی نے کہہ دیا اليوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہانے کا دن ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو بلا کر فرمایا ہرگز ایسی بات مت کہو، اليوم یوم المرحمہ، آج تو بخشش کا دن ہے، آج تو عطا کرنے کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ بڑے بڑے مشرکین جمع ہوئے، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے راستے میں کانٹا بچھاتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو نماز کی حالت میں آپ پر گندگی اور نجاست لا کر ڈالتے تھے، انہی میں وہ بھی ہیں جو حضرت بلال کو چٹائی میں باندھ کر ان کو جلانے کی کوشش کرتے تھے، وہی ان میں وہ شخص بھی ہے جو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم کر کے ان کے گھر سے نکال کر جس نے اس حالت میں بھیجا کہ ان کے تن کے اوپر پورا کپڑا بھی نہیں تھا، اسی مجمع میں وہ شخص بھی ہے جس نے حضرت زینب کو، حضور کی بڑی بیٹی کو، ہجرت کے وقت نیزہ مار کر اونٹ سے گرایا تھا۔
کہ ان کا حمل ساقط ہو گیا اور پھر مدینے پہنچ کر چند مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. حضور کی بیٹی کا قاتل موجود ہے. وحشی ابن حرب حضور کے چچا کا قاتل موجود ہے. کیسے کیسے لوگ ہیں، ظالم، ستمگر، خون کے پیاسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والے، صحابہ کو تکلیف دینے والے، ایسے لوگ جنہوں نے حضرت عمار ابن یاسر کے پورے خانوادے پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. ان کی والدہ حضرت سمیہ کو نازک جگہ میں نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا. ان کے والد کو تکلیفیں دی گئیں. اتنا ظلم ہوا کہ جب حضرت مکہ مکرمہ میں تھے اور حضرت عمار ابن یاسر کے گھر والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو کہتے تھے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ. ایسے بڑے بڑے مجرم جو بھی سزا ان کو دی جاتی کم تھی، اور حضور مالک ہیں، مختار ہیں. آپ ایک اشارہ کرتے اور گردنیں اتار لی جاتی. آپ نے پوچھا آج تم مجھ سے کس سلوک کی امید رکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، شریف انسان ہیں. حضرت نے فرمایا میں آج تم سب کو معاف کرتا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تم سب کو معاف کر دیا گیا، تمہارے گناہوں کو، تمہارے جرم کو بخش دیا گیا. لا تثریب علیکم اليوم. آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی ملامت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کی کیسی مثال قائم کر کے دکھائی. آپ زبردست طاقت و قوت کے مالک ہو گئے، لیکن آپ کی تواضع دیکھیے، آپ کی عاجزی دیکھیے. مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد حنین کا معرکہ پیش آیا. حنین میں بہت سارا مال غنیمت ملا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کی وجہ سے انصار صحابہ کو مال غنیمت سے محروم رکھا. جو نئے نئے اسلام میں لوگ داخل ہوئے تھے ان کو آپ نے مال عطا کیا تاکہ ان کے دل اسلام سے اور قریب ہو جائیں. انصار صحابہ کے دل میں اس کی وجہ سے کچھ ناراضگی پیدا ہوا. دل انسان کا دل ہے، خیالات آتے ہیں. صحابہ بھی انسان تھے، ان کے دل میں بھی کچھ ناراضگی پیدا ہوئی. انصار صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے نمائندے آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول میری قوم کے لوگ آپ سے ناراض ہیں. آپ نے لوگوں کو تو عطا کیا، ہمیں محروم کر دیا. ہماری خون سے، ہماری تلواروں سے خون کے قطرے ابھی گر رہے ہیں اور ہم کو نظر انداز کیا گیا. کیسا نازک وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بھی ہیں. اب آپ حجاز کے بادشاہ ہیں، آپ کے پاس زبردست طاقت ہے. آپ چاہتے تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر واپس کر دیتے. آپ چاہتے تو کہہ دیتے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہمارے فیصلے پر کوئی نکیر نہیں کی جا سکتی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھیے. آپ نے ان نمائندے سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ما انا الا من قومی، اللہ کے رسول میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک فرد ہوں، یعنی میرے دل میں بھی کوئی ایسی بات ہے. آپ نے فرمایا اپنی قوم کو فلاں جگہ جمع کرو، انصار صحابہ کو جمع کرو. آپ تشریف لائے اور آپ نے تشریف لا کر ان کے سامنے ایک مختصر سی مؤثر تقریر فرمائی. کیسے الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے. آپ نے کہا یا معشر الانصار لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم بی. اے انصار کی جماعت، اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو اور تم سچ کہو گے اور تمہاری بات سچی مانی جائے گی. تم کہہ سکتے ہو اتیتنا مکذبا فصدقناک، کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس جھٹلائے ہوئے آئے تھے، ہم نے آپ کی تصدیق کی تھی. آپ ہمارے پاس ایسی حالت میں آئے تھے کہ آپ کو ہر دروازے سے دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا کیا تھا. فریدن فاویناک فقیرن فاغدیناک، آپ آئے تھے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے آپ کو مال عطا کیا، ہم نے آپ کو سہارا دیا. اگر تم یہ کہو گے سچ کہو گے. اور اے انصار کی جماعت سنو، میں یہ بھی تم سے کہتا ہوں کہ تم راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت عطا کی. تم فقیر تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم کو مالداری عطا کی.
پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا. اگر دنیا کے لوگ کسی وادی میں چلیں، کسی راستے پر جائیں اور انصار کسی راستے پر جائیں تو قسم خدا کی میں اس راستے پر چلوں گا جو انصار کا راستہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اے انصار کے لوگوں، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اور لوگ بھیڑ بکریاں اونٹ سامان لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھر کو لوٹو؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ حدیث میں ہے انصار اتنے روئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور انہوں نے کہا رضینا برسول اللہ قسما محضا، اللہ کے رسول ہم آپ کی تقسیم پر دل سے راضی ہیں. المحیا محیاکم والممات مماتکم. مکہ مکرمہ فتح ہو چکا ہے. اب انصار کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید حضور مکہ ہی میں رہ جائیں گے، اب مدینہ لوٹ کر نہیں جائیں گے، یہ تو آپ کا وطن ہے، کیوں آپ مدینہ واپس لوٹ کر آئیں گے؟ آپ کو غلبہ حاصل ہو چکا، مکے رہ جائیں گے. آپ تک خبر پہنچی، آپ نے انصار کو اکٹھا کر کے فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم. زندگی اور موت اب تمہارے ساتھ ہے، جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے. المحیا محیاکم والممات مماتکم. رہیں گے دنیا میں تمہارے ساتھ رہیں گے، دنیا سے جائیں گے اسی وطن میں رخصت ہوں گے جہاں تمہارے ساتھ آباد ہیں. المحیا محیاکم والممات مماتکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھیے، اعلیٰ ترین طاقت و قوت حاصل ہونے کے باوجود آپ کہتے ہیں میں فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے مجھ کو مال عطا کیا، مجھ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بے سر و سامان تھا، تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. جھٹلایا ہوا تھا، تم نے میری تصدیق کی. یہ الفاظ کون کہہ رہا ہے؟ صرف وہ نہیں جن کو نبوت اور رسالت کا سب سے اونچا مقام حاصل ہوا، وہ شخصیت جن کے پاس عرب کی حکومت ہے، حجاز کی بادشاہت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر آپ غور کیجیے. آج ہمارے پاس تھوڑا سا علم آ جاتا ہے، تھوڑا سا مال آ جاتا ہے، تھوڑی سی دولت، تو ہم اپنے آپ میں اپنی ذات کو کیا کیا نہیں سمجھنے لگ جاتے. دوسروں کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہوتا ہے ہم خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر غور کر لیں. دوسروں کی حقارت اور اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. غریب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہم کو گوارا نہیں ہے. کسی غریب اور مفلس اور کسی فقیر کے گھر میں اس کے جھوپڑے میں جانے کا موقع ہم کو نہیں. آپ پڑھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلیٰ ترین دنیاوی منصب پر پہنچ چکے ہیں، آپ کی جو دینی شان تھی وہ تو تھی، لیکن جب آپ بادشاہت کے منصب پر پہنچ چکے ہیں اس وقت بھی حالت یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں کوئی بادی کوئی غلام آتا، اللہ کے رسول میرے گھر کھانا کھا لیجیے، آپ تشریف لے جاتے تھے. ایک مدینے میں ایک بادی تھی، عقل میں کچھ ذہن میں فطور تھا، ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. ایک دن حضور کے پاس آئی، آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی کہ مجھ کو آپ سے ایک ضرورت ہے، مگر میں یہاں نہیں کہوں گی، آپ فلاں جگہ چلیے تو میں آپ سے اپنی ضرورت بیان کروں گی. حضور نے فرمایا مدینے میں تم جہاں کہو گی میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور تمہاری ضرورت پوری کروں گا. آپ تشریف لے گئے. ایک درزی آئے، غریب انسان تھے، معمولی، آ کر کہا میں چاہتا ہوں آپ کی دعوت کروں، امیر نہیں ہوں، بہت اچھے کھانے آپ کو نہیں کھلا سکتا. حضرت نے فرمایا جو حاضر ہوگا ہم کھائیں گے. آپ تشریف لے گئے. اس نے لوکی کا شوربہ بنایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلجوئی کے لیے شوربے میں تلاش کر کے لوکی کدو کے ٹکڑے نکالتے تھے، شوق سے کھاتے تھے اور تعریف فرماتے تھے. کون ہے ایسے اخلاق والا کائنات میں؟ آپ تصور کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں بدر کے موقع پر. اونٹ اور سواریاں، گھوڑے اور اونٹ کم تھے، سوار ہونے والے زیادہ تھے. آپ نے کہا ایک سواری پر 3 لوگ سوار ہوں گے اور میری سواری پر میں، علی اور ابو لبابہ سوار ہوں گے. آپ نے خود باری متعین فرمائی. چلے، آپ سوار ہوئے اور ایک منزل تک چلے، پھر آپ اتر گئے. آپ نے فرمایا آپ تم سوار ہو جاؤ. دونوں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ پیدل چلیں اور ہم سوار ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں لیکن ہم پیدل چلیں گے، آپ سوار ہو کر چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پیدل چلنے پر مجھ سے زیادہ قدرت نہیں رکھتے ہو، اور جتنے تم اللہ کے اجر کے محتاج ہو میں بھی اتنے ہی اللہ کے اجر کا محتاج ہوں. مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی چاہیے، میں پیدل چلوں گا. آپ سفر میں تشریف لے گئے.
صحابہ نے آپس میں طے کرنا شروع کیا. ایک نے کہا میں بکری ذبح کروں گا, دوسرے نے کہا میں اس کی کھال اتاروں گا, تیسرے نے کہا میں کھانا پکاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنگل جا کر لکڑیاں جمع کر کے لے آؤں گا تاکہ اس پر کھانا بنایا جائے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نکفل مونا, آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں, ہم کھانا بنا لیں گے. حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں لیکن اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص اپنے لیے امتیازی شان, اپنے لیے امتیازی مقام اختیار کرے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. عام انسان بن کر جینا, سادگی کے ساتھ رہنا, اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے, آپ کا روب آپ کے روب اور دبدبے کی وجہ سے کانپنے لگے, زبان سے الفاظ نہیں نکلتے تھے. آپ نے نگاہ اٹھا کر ان کو دیکھا, ان کی حالت دیکھ کر آپ نے فرمایا مجھ سے مت ڈرو, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, میں تو اس قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں ڈبو کر کھایا کرتی تھی. ایسے تواضع کے الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے, میں اس قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں ڈبو کر کھاتی تھی. لا الہ الا اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر آپ غور کیجئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی صفات سے نوازا تھا. آپ کو حق تھا کہ آپ یہ کہتے کہ کائنات میں مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے, لیکن آپ کہتے ہیں میں اس قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں ڈبو کر کھا لیتی تھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ حضور کی ذات میں موجود ہے. ان صفات کے اوپر, ان صفات کا علم ہم کو ہونا چاہیے اور ان صفات کو زندگی میں لانے کی فکر ہم کو کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا موقع ہمارے پاس نہیں, آپ کی سیرت سے استفادہ کرنے کی فرصت ہم کو نہیں ہے. دنیا بھر کی چیزیں ہم پڑھتے ہیں, کیا کیا واہیات اور خرافات ہماری نگاہوں سے گزرتے ہیں. موبائل کے فتنوں میں مبتلا ہو کر گھنٹوں برباد کرتے ہیں. کتنی راتیں ہماری اسی شغل میں گزر رہی ہیں, کتنے دن ہمارے برباد ہو رہے ہیں. دنیا اور مال کے حاصل کرنے کے سلسلے میں ہم اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہمارے پاس دین کی موٹی موٹی باتوں کا علم بھی موجود نہیں ہے. کہا ایک طرف اوقات کا یہ ضیاع ہے اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے کہا جائے تو مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہے. اتنے سارے لوگ یہاں جمع ہیں, اگر پوچھا جائے کہ سیرت طیبہ کی کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے, کتنے لوگ ہوں گے جو اس میں سے جواب دے سکیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں, حضور کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں. اللہ کے بعد اگر ہمارے لیے سب سے بزرگ اور برتر شخصیت کسی کی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اگر آج ہمیں عزت حاصل ہے, اگر آج ہم دنیا میں سرخرو ہیں, اگر آخرت میں ہمارے لیے کوئی سہارا ہے وہ حضور کی ذات ہے. لیکن ان سب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق میں ایسی کمی ہے کہ نہ ان پر درود پاک پڑھ رہے ہیں, نہ ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, نہ ان سے ویسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت رکھنی چاہیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ حضور کی مسجد میں کھجور کا تنا رکھا گیا تھا. حضور کی مسجد غربت اور افلاس کا نمونہ تھی. چھپر کھجور کے تنوں کا ڈالا گیا تھا, دیواریں کچی تھی, فرش بھی کچا تھا, یہاں تک کہ بارش ہوتی تھی کیچڑ ہو جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں نماز پڑھاتے تھے. آپ کی مسجد بالکل سادہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دیتے تھے, کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے, ممبر نہیں تھا. پھر جب ممبر بنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو تشریف لائے, ممبر تیار ہوا تھا, آپ اس پر تشریف فرما ہوئے, کھجور کے تنے کو ہٹایا گیا. روایت میں ہے کہ کھجور کا تنا آپ کی جدائیگی کی وجہ سے اس طرح رو پڑا جیسے کوئی چھوٹا بچہ بلک بلک کر روتا ہے. حدیث میں ہے کہ مسجد کی آخری صف تک اس کے رونے کی آواز سنائی دیتی تھی. طبرانی کی حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے اور آپ اس کھجور کے تنے کے قریب تشریف لے گئے, اس کو آپ نے اپنے سینے سے چمٹا لیا, تب اس کا رونا رکا. اسی حدیث میں ہے کہ اگر حضور نے فرمایا کہ اگر میں اس کو اپنے سینے سے نہ چمٹاتا یہ قیامت تک روتا رہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق ہے, کیسی محبت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ اس کھجور کے تنے کو زمین میں دفن کروایا. آج بھی اس کی یادگار کے طور پر مسجد نبوی میں استوان حنانہ ہے, وہ ستون
جس کو رونے والا ستون کہا جاتا ہے، اسی کھجور کے تنے کی یادگار ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے تھے کہ کھجور کا ایک بے جان تنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رو پڑا۔ ہم گوشت پوست کے انسان ہونے کے باوجود کبھی اللہ کے رسول کی یاد میں آنسو نہیں بہاتے، کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو کے دو قطرے نہیں ٹپکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہم پر کہ سب سے زیادہ ان سے محبت کی جائے، ان کی سنت کے اوپر عمل کیا جائے اور اپنی زندگی کے لیے ان کو نمونہ بنا لیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔